الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محراب مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالم اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ عز و جل کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خدا بند قدس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی اور بارہ انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی مگر خدا کی شان بے نیازی کی باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خدا بند عالم نے یحییٰ رکھا اور اللہ تعالی نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خدا بند قدس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کے 49 تک 37 سے لے کے 39 تک۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب زکریا ان کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے گنتی دے۔ جہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ کو موجودہ دیتا ہے یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا
اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ درس ہدایت، یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس واقعہ سے عبرتوں کی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ با کرامت ولیہ ہیں۔ واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے۔ عبادت کا مقام مقبولیت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خدا بندی عز و جل کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب اس واقعہ سے ایک بہترین ہمیں درس یہ ملتا ہے اور دلیل یہ ملتی ہے کہ قبروں کے پاس دعا، جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعا مقبول ہوتی ہے تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برس تک رہا ہے وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام ممدوح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد بر آتی تھی اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے اس بیان سے ہمیں کتنی عبرت حاصل ہوئی۔ عبرت یہ کہ عورتوں میں ولیہ ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح قبروں کے پاس دعا مانگنا کہ جب ایک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں دعا مانگی تو ان کی دعا قبول نہ ہوئی، لیکن جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتی تھیں اور وہ نبی دیکھتے کہ یہاں بے موسم پھل آتے ہیں تو انہوں نے اس جگہ پر دعا مانگی تو ان کی دعا مقبول ہو گئی۔ اور اسی طرح جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی یا ولیہ عبادت کرتی ہیں وہ جگہ مقبول، یعنی وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، تو جہاں خود جو ولی یا ولی اللہ آرام فرما رہے ہیں، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر میں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ولی جہاں آرام فرما رہے ہیں، تو سوچو جس جگہ اللہ کے ولی عبادت کرتے ہیں وہ جگہ دعا کے لیے مقبول ہونے کے لیے ہے، تو جہاں خود ولیوں کا جسم اس جگہ سے ہے تو وہاں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ یہاں اس سے ایک اور درس ملتا ہے کہ قبروں کے پاس دعا مانگنا جائز ہے، جیسا کہ وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں قبروں کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شرک ہے، لیکن یہ غلط ہے، جبکہ قبروں کے پاس ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جب کسی مسئلے میں انہیں مشکل ہوتی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام ممدوح کی مبارک قبر یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی مبارک قبر کو وسیلہ بناتے اور ان کی وہ مشکلیں اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہاں ہم نے ایک عبارت یہ پڑھی کہ ولی اور ولیہ یعنی عورت میں ولیہ بھی ہوتی ہیں لیکن عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ نبی صرف اور صرف مرد ہوتے ہیں، نبی صرف اور صرف مرد ہوتے ہیں، بلکہ عورتوں میں اور جناتوں میں نبی نہیں۔ تو یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کیسے قرآن کے اندر یہ چیز ہے کہ ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ولیوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا ان کے لیے خود دشوار ہے کہ وہ آخرت میں بڑی مشکل میں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ باکرامت ولیہ ہیں، دوسرا عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے، اور تیسرا قبروں کے پاس دعا مانگنا، اور چوتھا وسیلے سے دعا کرنا۔ واللہ تعالی عالم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔